بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تاکہ آج آپ بچوں کی تربیت کے لائن سے کچھ اور نئی باتیں سیکھ سکیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکیں، تاکہ آپ کا گھر دیندارانہ ہو جائے، آپ کے بچے نیک صفات کے مالک ہو جائیں، آپ کے بچے دین کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ بچوں کو تربیت اگر بچپن سے نہیں کی گئی تو آگے چل کر کے یہ بچے دیندار نہیں ہوں گے۔ اگر بچپن میں آپ نے بچوں کو صحیح تربیت کی ہوگی تو یہی بچہ بڑے ہو کر کے بھی آپ کا فرما بردار ہوگا۔ اسی حوالے سے بچوں کی تربیت کے لیے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ جو لوگ پریشان ہیں بچوں کو لے کر کے کہ ہمارے بچے کیسے تربیت یافتہ ہوں، ہمارے بچے کیسے نیک ہوں، ہمارے بچے کیسے دیندار ہوں، ہمارے بچے ایسے کیسے بنیں کہ والدین جو بھی کہیں اور بچے ان باتوں کو فوراً فالو کریں۔ ناظرین، انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں چند باتیں روزانہ آپ کے لیے لا رہا ہوں، تاکہ آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ سیکھ سکیں۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو فکر مند ہونا نہایت ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت ہم نہیں کریں گے تو آج کے ماحول میں وہ رنگ جائیں گے اور ماحول انہیں اپنے آغوش میں لے لے گا۔ پھر اس کے بعد آپ انہیں سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، مناتے رہیں، آپ کی بات بالکل نہیں مانیں گے۔ یہ اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارا فرض ہے، یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں، کیونکہ اللہ نے جو نعمت ہمیں اولاد کی دی ہے، آج ان ماں باپ سے پوچھئے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ ناظرین، اپنی تمام باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز دیے جائیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ناظرین، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے، جو ماں باپ کے لیے آنکھوں کے تارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ان کی تربیت بھی ہے۔ بچوں کی تربیت سب سے اہم پہلو ہے۔ بچے ایک ننھے پودے کی طرح ہوتے ہیں، جسے گرمی، سردی اور برسات سے بچا کر ایک پیڑ کی شکل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تربیت بچوں کی سماج میں ایک ایسی ضرورت ہے جس ضرورت کو دنیا کی ساری قومیں محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اور سارے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تہذیب، ادب، اخلاق، اطوار، کلچر اور صحیح غلط رسم و رواج کی تعلیم دی جائے، تاکہ وہ خود بھی ایک اچھا انسان بن سکے اور ان ساری چیزوں کو آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں۔ بچے تربیت یافتہ ہوں گے تو ان کا آنے والا جو نسل ہوگا وہ بھی تربیت یافتہ ہوگا۔
جو بھی اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے والدین خود ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ جو چیزیں اپنے اولاد کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، جو باتیں اولاد کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ نیک ہو جائے، تو وہ تمام صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ تمام صفات کہاں سے آئیں گی؟ یہ تمام صفات آپ کو سیکھنا ہوگا۔ جب تک ماں باپ ان تمام صفات کو اپنے اندر داخل نہیں کریں گے، تب تک بچوں کو وہ صفات نہیں دے پائیں گے، چونکہ بچے وہی سیکھیں گے، وہی مانیں گے جو آپ کر رہے ہوں گے۔ بچے آپ کے کہنے سے جو سیکھتے ہیں، وہ ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ باتیں ان سے کہہ رہے ہیں 100% وہ مان لیں، چونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں، بچے ان کو دیکھ کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا عمل بچے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا قول و فعل ویسا ہی ہونا چاہیے جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر وہ صفات، وہ کمالات، وہ اخلاق، وہ عادات، وہ طور طریقہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ صفات کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے چینل پہ جڑے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ سب باتیں بتاتا جاؤں گا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پہ جائیں اور وہاں پلے لسٹ میں بچوں کی تربیت ایک لسٹ ہے، وہاں جا کر میرے تمام ویڈیوز کو یکے بعد دیگرے آپ سنیں۔ آپ وہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے شروع سے آخر تک طالب بن کر سنیں۔ آپ کے اندر اگر طلب ہوگی، آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھیں، آپ چاہتے ہیں کچھ حاصل ہو جائے، تو آپ کے اندر وہ طلب پیدا ہونا ہوگا۔ جب تک آپ کے اندر طلب پیدا نہیں ہوگا، آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا ذہن ہمارے ذہن میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ کوئی اچھی بات سیکھنے کے لیے بھی بہت جلد بازی ہوتی ہے۔ آج عادت خراب ہو گئی ہے، موبائل ہاتھ میں لیا، کوئی چیز اچھی بات اوپن کیا تو وہ ٹپ ٹپ بٹن پر ٹچ کر کے اس کو فارورڈ کرتے ہیں۔ بیچ میں کون سی اچھی بات تھی، کون سی بات تھی جس کا آپ کو سننا بے حد لازمی تھا، اس کو آپ نے نہیں سنا اور وہ آگے نکل گئی، وہ باتیں چھوٹ گئی۔ تو اس طرح سے تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت لینے کے لیے آپ کو خود اطمینان اور سکون آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اطمینان اور سکون ہے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیکھنے کی نیت سے ویڈیوز کو دیکھیں اور سیکھ کر پھر بچوں کی تربیت کریں۔ بچے کی تربیت خاص طور سے جو بچوں کی تربیت کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کو خبر لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیٹ میں حمل کو قرار دے دیا ہے۔ اب اس وقت سے، ان دنوں سے ہی ہمیں نرم مزاج بننا ہوگا،
ہمارے اخلاق اچھے ہونے ہوں گے، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے، ہمارے جو عادات ہیں وہ جو خراب عادت ہیں ان کو چھوڑ دینا ہوگا اور اچھی باتوں کو سیکھنا ہوگا، اچھی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ کسی پر ڈانٹ ڈپٹ گرج چلی کرنا، ہنگامہ آرائی صورت پیدا کرنا، کسی کو ڈانٹ پھٹکار کرنا، بلا وجہ تہمت لگانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، ایسی تمام حرکتوں سے باز آنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہوگا۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ جو بچہ پیٹ میں ہے ان چیزوں کو اثر لے لے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ چیزیں نہیں دکھیں گی۔ جب بچے کی عمر کچھ نکل جائیں گی تب پھر وہ ساری چیزیں ان کے اندر ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ بچہ میرا ایسے کیسے نکل گیا، لیکن آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب بچہ آپ کا پیٹ میں تھا تو آپ کون کون سی غلط حرکتیں کر رہی تھی۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا جو وقت شروع ہو رہا ہے وہ بچے کے پیٹ میں آنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نیک صفت اپنے آپ کو بنا لیں، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کی عادت، نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پیروی، احکام الہی کی پیروی، احکام الہی کی اتباع اگر آپ نے شروع کر رکھا ہے یا آپ شروع سے ہی ایسے ہیں تو پھر آپ اطمینان رکھیں، آپ کا بچہ نیک اور صالح ہوگا۔ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کا بچہ نیک اور صالح پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے اخلاق، اپنے عادات، اطوار، طور طریقے، یہ سب کچھ آپ کو چینج کرنا ہوگا، بدل دینا ہوگا، چھوڑ دینا ہوگا۔ پرانی زندگی کو چھوڑ کر کے اب نئی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو، دیندار ہو، خوش اخلاق ہو، تو آپ کو ان باتوں پر دھیان دینا ہوگا۔ آج آپ سبق لے سکتے ہیں دیکھ کر کے کہ کچھ والدین پریشان ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کے بچے بگڑ گئے ہوتے ہیں، باتوں کو نہیں سنتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بڑے ہو کر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے آپ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ ماں اگر نیک ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے زیادہ اثر بچوں پر پڑتی ہے۔ ماں کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت رہنما ہوگا۔ ایک استاد جو قرآن مجید کے تھے، جو ایک قرآن مجید کے ایک معلم تھے، قرآن مجید کے ایک استاد، ایک معلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کم سن بچہ، ایک کم عمر بچہ شعبہ حفظ میں داخلے کی غرض سے آیا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کیا تمہیں کلام پاک میں سے کچھ یاد ہے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا پھر پڑھو سورہ نبا سے۔ بچے نے سنانے کے لیے راضی ہو گیا، بچہ سنانے کے لیے راضی ہوا اور بچہ پڑھنے لگا، یہاں تک کہ سورہ مکمل پڑھ ڈالا۔ میں نے پھر پوچھا سورہ ملک یاد ہے؟ کہنے لگا جی پوری سورت یاد ہے۔ مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی سورتیں یاد ہے۔
وہ حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے دل ہی دل سوچا کہ کسی بڑی سورت کے بارے میں پوچھتا ہوں تو میں نے سورہ بقرہ کے متعلق پوچھا، اس پر بھی اس نے ہاں کا جواب دیا، اور پوری سورت پورا سورہ بقرہ بنا کسی غلطی کے پڑھ کر سنا دیا۔ میں حیرت و استعجاب کی عالم میں بچے کی جانب دیکھا اور اس سے پوچھا، بیٹے کیا تم نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے؟ کہا جی۔ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے بچے سے کہا آئندہ کل جب آنا تو اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ میں لیتے آنا۔ بچہ تو چلا گیا، لیکن میں دن بھر اس سوچ میں ڈوبا رہا کہ جب بیٹا اس طرح ہے تو والد کس طرح ہوں گے۔ اگلے روز صبح جب اس کے والد صاحب حاضر ہوئے تو دیکھ کر مجھے اس سے کہیں زیادہ تعجب ہوا، کیونکہ ظاہر سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سنت کا اس قدر پابندی کرنے والے ہوں گے۔ میں دل ہی دل یہ سب سوچ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے مجھے معلوم ہے آپ مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں، لیکن میں جلد آپ کی حیرت کو دور کر دوں گا۔ مولانا صاحب، یہ جو میرا بیٹا ہے اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے جو 1000 آدمی کے برابر ہے۔ میں تو سن کر بالکل متعجب ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں حافظ قرآن ہے الحمدللہ، اور ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کی عمر ابھی 4 سال ہے۔ اس نے 30واں پارہ یاد کر لی ہے، اور اس میں کمال میرا نہیں ہے، ان کی ماں کا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ بات کرنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بچے کی ماں قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کرنے لگتی ہے اور ان کو حفظ قرآن پر خوب ابھارتی ہیں اور ان کے درمیان حفظ قرآن کے سلسلے میں مقابلہ کرواتی ہیں۔ جی یہ ہے راز۔ بچوں کی ماں کہتی ہیں کہ آج رات جو سب سے پہلے سبق یاد کر لے گا اس کی پسند کا کھانا تیار کروں گی۔ پھر کہتی ہیں جو ہفتے بھر کے سبق کا دور پہلے کرے گا اس کے اختیار میں ہوگا، اس ہفتے میں چھٹی ہم کہاں گزاریں گے؟ یعنی جو پہلے سبق سنا دیں گے ان کی فرمائش کے مطابق ہفتے کی چھٹی گزارنے کے لیے ہم وہاں جائیں گے۔ اسی طرح سے بچے کی ماں بچوں سے کہتی ہیں کہ سال کے آخر میں کچھ اس طرح ابھارتی ہیں کہ تم میں جو سب سے پہلے قرآن مکمل کر لے گا سالانہ چھٹی میں وہ جہاں چاہے گا ہم وہیں کا سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایسا کرنے سے ان کے دل میں حفظ قرآن اور اس کے سبق کا پارہ اور آموختہ یاد کر کے سنا دینا، سنانے کا جذبہ پیدا ہونا، یہ بچوں کی ماں کے کمالات ہیں۔ ناظرین، ایک ماں ایسی بھی ہے، ایک ماں ایسی بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو کس طرح سے قرآن پاک کے حفظ کرنے کے لیے ان کے شوق کو ابھارتی ہیں۔
آج ہمارے گھروں کی جو عورتیں ہیں ان کا حال آپ دیکھیں، خود سے موازنہ کریں، خود سوچیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا ہے۔ جب بچہ بولنا شروع ہوتا ہے تو کیا سکھاتے ہیں؟ ایک وہ ماں جس کا 3 بیٹا اور 1 بیٹی سب کے سب حافظ قرآن، اور ہمارے گھر کی عورتیں جن کا 1 ہی بیٹا اور 1 ہی بیٹی، پوچھ لیجئے کتنے سورے یاد کراتی ہیں وہ، کتنے کلمہ یاد کراتی ہیں وہ، بتائیے یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتی ہیں، اور ایک وہ ماں جو کچھ پڑھانا لکھنا بھی نہیں سکھا پاتی ہیں، یہ تربیت کا فرق ہے، یہ تربیت کا فرق ہے کہ وہ ماں تربیت یافتہ ہے کہ ہمیں بچوں کو دین کے نہج پر کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ ناظرین، میرے یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں خراب ہیں، نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ماحول نہیں ملتا ہے، ماحول جب ملتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے آپ کے گھر کا ویسا ماحول نہیں ہے، آپ کے گھر میں ویسی باتیں نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج تو ہو سکتا ہے، ابھی سے تو ہم کر سکتے ہیں، ابھی سے تو ہم فکر مند ہو سکتے ہیں۔ چلیے آج سے ہم لوگ فکر کریں، آج سے ہم تہیہ کریں، آج سے ارادہ کریں کہ آج سے ہم اپنے تمام بچوں کو دینی جذبہ کو بیدار کریں گے، دینی جذبے کو بیدار کر کے ان کے اندر دین کی باتیں، قرآن پاک کی آیتیں، سورہ دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ ہر آن کی دعائیں جو بتائی ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم یاد کرائیں گے اور ان میں مقابلہ کرائیں گے۔ آج سے ہم لوگ ارادہ کر لیں اور اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں اور ابھی سے شروعات کر ڈالیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے ویڈیو کو تمام لوگوں کو پھیلا دیں، تمام لوگوں کے بیچوں میں شیئر کر دیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے یہ باتیں ان تک بھیج دیا اور انہوں نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، یہ کار خیر ہوگا۔ کسی کو اچھی باتیں بتا دینا، کسی کو اچھائی کی طرف لے جانا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس کا جو آپ بدلہ دیکھیں گے وہ حشر کی میدان میں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اور جب ایک ایک کر کے حساب ہوگا، اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کسی کو جب اچھے راستے کی طرف موڑا، اچھا راستہ دکھایا، اچھی باتیں سکھائی، تو اس بندے نے اس سے آپ کے بتانے سے سیکھ کر اس پر عمل کیا تو اس کا ثواب کیا ہوا۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج میں آپ کے لیے اتنی باتیں لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا اور اسی طرح سے لوگوں کو دیکھنے کے لیے گزارش کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کے گھر کی عورتیں، آپ کے گھر کے لوگ تربیت یافتہ ہوں گے اور ان کے اندر بچوں کے تربیت کرنے کا طریقہ حاصل ہوگا، ان کے اندر بچوں کی تربیت کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ ناظرین، میں اب آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا پورا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں، سنتوں کی پیروی کریں، احکام الہی کی اتباع کریں۔
تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔